سلطان علاء الدین خلجی۔ سلطان علاء الدین خلجی خاندان کا دوسرا حکمران اور سب سے طاقتور سلطان تھا۔ تخت سنبھالنے کے بعد اس نے ریاستوں اور علاقوں پر حملے کر کے بر صغیر میں اپنی سلطنت میں لگاتار اضافہ کیا۔ ہندوستان کے کچھ جنوبی حصوں کو فتح کرنے کے علاوہ وہ پہلا مسلمان حکمران تھا۔ وہ ایک بہترین سپہ سالار تھا اور سکندر اعظم کی فتوحات سے کافی متاثر تھا۔ وہ سکندر اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت کے سیاسی حالات نے اس کو ایسا کرنے سے روک رکھا۔ شمالی طرف سے منگولوں اس کی سلطنت کے لیے خطرہ تھے۔ منگولوں کو شکست دینے میں اس کو طویل عرصہ لگ گیا۔ علاء الدین سکندر اعظم کی طرح ایک طاقتور اور عظیم بادشاہ بننے کی خواہش رکھتا تھا، اس لیے اس نے اپنی حکومت اور سلطنت کو وسیع اور مستحکم کرنے کے لیے جنوب کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ دیوگری کے راجا چندر رام دیو نے خراج ادا کرنا ترک کر دیا تھا۔ اس پر علاء الدین کے حکم سے نائب المملکت ملک کافور کی قیادت میں ایک مہم روانہ کی گئی۔ راجا رام دیو لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے ملک کافور کی اطاعت کی اور دہلی آ گیا۔ علاء الدین راجا رام دیو کے ساتھ شفقت سے پیش آیا اور معاف کرتے ہوئے واپس دیوگری کا حاکم مقرر کیا۔ راجا رام دیو واپس دیوگری آ گیا اور باقاعدگی سے خراج ادا کیا۔ دیوگری کے بعد وارنگل کو فتح کرنے کے لیے علاء الدین خلجی نے مہم بھیجی، لیکن یہ مہم ناکام رہی اور حملہ اور فوج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ علاء الدین خلجی نے ایک بار پھر وارنگل کو فتح کرنے کے لیے فوج تیار کی اور 1319 میں حملہ کر دیا۔ وارنگل کا راجا پرتاپ اس اچانک حملے پر گھبرا گیا اور قلعہ بند ہو گیا، مگر جلدی اس نے صلح کی درخواست کر کے اطاعت قبول کر لی۔ راجا نے سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا اور سینکڑوں ہاتھی، گھوڑے اور مال و دولت علاء الدین کی خدمت میں بھیجے۔ دیوگری اور وارنگل کی مہمات میں کامیابی کے بعد علاء الدین کے حوصلے مزید بڑھ گئے، لہٰذا اس نے دکن کی تیسری بڑی سلطنت دیوار سمندرا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 1310 میں ملک کافور کو عملے کے ساتھ بھیجا۔ دیوگری پہنچ کر ملک کافور نے دریائے گوداوری کے کنارے فوجی دستہ مطمئن کیا تاکہ دیوگری کے مقام پر خود کو محفوظ کیا جا سکے۔ بعد ازاں ملک کافور دوار سمندرا پر حملہ آور ہوا اور دوار سمندرا کا راجا ملک کافور کی فوج کا سامنا نہ کر سکا اور ہاتھی اور کثیر مقدار میں زیورات دے کر دہلی سلطنت کی اطاعت قبول کر لی۔ 1296 میں اقتدار تبدیل ہونے کے باعث دہلی میں افراتفری شروع ہو گئی۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منگول حملہ کرتے ہوئے دریائے چناب کے پار چلے آئے۔ ظفر خان کی زیر قیادت شاہی افواج نے انہیں شکست دی۔ منگولوں نے دوسرا حملہ 1297 میں کیا۔ انہوں نے دہلی کے قلعہ پر قبضہ کر لیا، لیکن علاء الدین کے بہادر جنرل ظفر خان نے قلعہ پر پھر سے قبضہ کیا۔ 1299 میں منگولوں نے دہلی شہر کو گھیر لیا۔ ایسے موقع پر علاء الدین خلجی نے بہت بہادری سے منگولوں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ اس حملے میں منگولوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 1308 میں ایک بار پھر منگولوں نے دہلی کو گھیر لیا اور دہلی میں خیمہ زن ہو گئے، لیکن آخرکار ناکام واپس لوٹ گئے۔ منگول کے بے طرفِ حملوں کو روکنے کے لیے علاء الدین خلجی نے بلبن کی طرح دفاعی انتظامات کیے۔ اس نے بلبن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نئے قلعے تعمیر کروائے اور سرحدی چوکیوں میں تربیت یافتہ فوج کو بہترین جنرلوں کی سرپرستی میں دیا۔ علاء الدین نے دہلی اور سرحد کے درمیانی قائم کردہ دفاعی لائنوں کو بھی مضبوط کیا اور یہاں موجود قلعوں اچ، دیپال پور، ملتان، پاکپتن وغیرہ کو دفاعی لحاظ سے مزید مضبوط بنایا اور یہاں فوج کو مستقل طور پر تعینات کیا۔ مزید برآں علاء الدین نے سرکاری کارخانوں میں جدید ترین اسلحہ تیار کرنے کا بھی انتظام کیا۔ ان اقدامات کے بعد شمالی مغربی سرحدیں مضبوط ہوئیں۔ بلبن اور علاء الدین خلجی کو منگولوں کے خلاف دفاعی پالیسی پر تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ منگول قوم نے ہندوستان کی ساکھ کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے بے طرفِ حملوں کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات بے حد مفید ثابت ہوئے اور ان اقدامات نے ہندوستان کو ایک لمبے عرصے تک منگولوں کے خطرے سے محفوظ رکھا۔ ایک لمبی بیماری کے بعد 5 جنوری 1316 عیسوی کو سلطان علاء الدین وفات پا گیا۔ اس دور حکومت میں دہلی مسلمانوں کی تہذیب تمدن کا مرکز بن گیا۔ امیر خسرو اور امیر حسن سجدی جیسے عظیم شعراء نے بھی اس دور میں شہرت حاصل کی۔